سمجھ آئی؟ تو یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے دیکھو نا، سانپ ناچتا ہے حیوان ہو کر، اگر انسان پر اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود آواز اثر نہ کرے تو پھر ڈنگرا تو بھی گیا ہے نا، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے نا۔ اگر اس میں آواز کا وہ درد نہیں منتقل ہوتا، پیام کا وہ انداز نہیں ہے وصول کرنے کا، تو وہ تو پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ حالانکہ اتنی موذی چیز ذوق میں آ کر ایذا کو بھول جاتی ہے، ایذا دہی کو بھول جاتی ہے۔ تو میرے وہ بھائی جو ابھی تک اہل نسبت نہیں ہے، ہمیں چھوڑو، ہمیں پیر نہ پکڑو، ہم پیری مریدی کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تم اولیاء اللہ سے تعلق رکھو، غائبانہ تعلیمات سے تعلق رکھو، غوث پاک میرا محی الدین سے تعلق رکھو، شیخ عبد القادر جیلانی سے تعلق رکھو۔ کیوں غوث پاک سے کیوں تعلق رکھو؟ غوث پاک صرف 11ویں کے پیر نہیں ہے، 11ویں غوث پاک نے نہیں دی ہیں۔ 11ویں تاریخ کو فوت ہوئے، ربیع الثانی کی 11 کو، 11 کی مناسبت سے لوگ 11ویں کی تاریخ وہ 11ویں دیتے ہیں، اس کا فلسفہ اتنا ہی ہے۔ تو اس میں مرادیں ماننا کہ غوث پاک میری یہ مدد کریں، غوث پاک میری یہ مدد کریں، یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ سمجھ آئی؟ مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ آپ ایصال ثواب کریں، ارسال ثواب کریں، یا اللہ جو ہم نے کوشش کی ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، فلاں بزرگ فلاں لوگوں کو جو بھیجا ہے، تو ان کے درجات میں بلندی فرما، اور ان کے توسط سے ہماری فلاں حاجت پوری فرما۔ یہ طریقہ ہے، نظر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نظر اللہ کی ہوتی ہے، نظر عبادت ہے، اللہ کے سوا حرام ہے انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ میرے سنی بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، میں ترجمان سنت ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں، اور میں مسلکوں سے ورا ہو کر اوپر ہو کر بولتا ہوں، مجھے کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا، میں جو قرآن و سنت میں پاؤں گا وہ بولوں گا۔ ٹھیک ہے؟ ہم پیر لوگ ہیں، ہم آپ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حاجت رواں ہیں، ہم آپ کے مشکل کشاں ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کی وہ سب مصیبتیں ٹال دیں گے، لیکن ہم پر مصیبت بنی تو کون ٹالے گا؟ دیکھیں نا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ تو اس طبقے کو بھی بڑا، اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ لوگ بھی سوچیں، اور آج اس صوفیزم سے، اس خانقاہی نظام سے جو نئی نسل بھاگ رہی ہے، متنفر ہو رہی ہے، جو لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر دوسرے مسالک میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی جعلی پیر ہیں، جعلی نمبر کے لوگ ہیں، 2 نمبر کے لوگ ہیں، جو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، حاجت روا بنے ہوئے ہیں، اور جو تعویذوں اور ان کے ذریعے تقدیریں بدلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ مدبر الامر ہے، متصرف فی الامور ہے، وہ جو کچھ چاہے اپنی مرضی سے کرے۔ اگر تم نے وہاں کچھ بدلوانا ہے نا، میں پیر زیادہ ہوں، میں پیر میرے علی شاہ کا گھر کا آدمی ہوں، میں قسم دے کر کہتا ہوں اس رب لا یزال کی، لم یزل ولا یزال کی، کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بابانگے دور کرتا ہوں۔ یہ عام آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں اس ذوق کا آدمی ہوں، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، میں کہاں اور اس کی ذات کہاں، لیکن جتنا کچھ مجھے پتا چلا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر حضرت عثمان ہرونی، ان کے پیر حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ،
کتنا بڑا شیخ امام غزالی نے لکھا، پیر اس کو کہتے ہیں۔ مزہ بھی آیا پیر کا، بیٹھے تھے، ایک پھٹے کپڑے اور پراب گندا زلفوں والا گندا مندہ آدمی آیا، رالیں ٹپک رہی تھی، تو کہنے اپنے رونے لگا حضور، حضرت حاجی شریف صاحب کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نے جب دیکھا، عارف کی نظر تھی، پہچانا، چونکے بڑے بڑے نواب آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، آپ نے دعا کر دی، چلے گئے گھر۔ مگر جب اس افسردہ حالت میں اور گندی مندی شکل میں اس کو دیکھا تو اس کو تو سلام کوئی نہیں کرتا، اس کو تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، اس کو تو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، مٹی پہ پڑا ہوا انسان اس طرح گندا۔ تو عارف کی نظر اٹھی، کہنے لگے کہ یہ ہے اجابت کا، قبولیت کا وقت، یہ بندہ قیمتی ہے، اس کو جانے نہ دینا۔ وہ اپنی وہ رونا رو رہا تھا کہ حضور میرے لیے، آپ اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور روح بقبلہ ہو گئے، کہنے لگے میرے مالک، رونے لگے حضرت حاجی شریف، کہنے لگے میرے مالک، میں نے اس جیسا غریب انسان اور افسردہ اور گندے حالت میں کوئی انسان نہیں دیکھا، تیری مخلوق ہے، اس کی مسکینی اور غربت پر جو میں دیکھ رہا ہوں اور تو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی کسی مسکینی کی حالت پر رحم جو فرمائے گا، اس کے صدقے حاجی شریف زندنی کے گناہ بخش دے، اس مسکین کے صدقے۔ یہ ہے پیر جو اللہ کو جاننے والے ہیں، تو ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہم تو عام سے آدمی ہیں۔ آپ ایک نسبت لے کر، میرے بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں بھی کی ہیں، اپنا حق بندگی بھی کوشش کی ہے، خدمات دینیہ بھی کی ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ ہم کیا ہیں، میں تو ایک عام آدمی بھی ہوں، اس کے ساتھ پکڑ کر جب میں بیٹھ جاؤں تو اسی کا واسطہ یا اللہ اس کے صدقے مجھ پر کرم فرما دو، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو کوئی پھونک پھاک نہیں۔